اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ سورہ زلزال اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین بھوچال سے ہلا دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی، یعنی جو کچھ کہ زمین کے اندر ہے مردے وغیرہ سب باہر نکل کے آئیں گے قیامت کے روز۔ تو انسان کہے گا کہ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا۔ تفسیر رشدی میں لکھا ہوا ہے کہ جو کافرین ہوں گے، جو اس دن پر ایمان نہیں رکھتے، وہ جو ہے زمین سے جب نکال کے پھینکے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ اس کو کیا ہو چکا ہے، اور جو مومن ہے وہ کہے گا کہ بے شک میرے رب نے جس دن کا وعدہ کیا تھا وہ یہی دن ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارها، اس دن وہ اپنے حالات خود بیان کرے، زمین جو ہے تمام حالات، ہمارا ہر جو ہے فعل اس کی جو ہے گواہی دی جائے گی، کیونکہ بأن ربک اوحی لها، کیونکہ تمہارے رب نے اس کو حکم بھیجا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ ہم سب کو جو ہے اللہ دیکھیے ہمیں ارشاد مبارک ہے اللہ تعالیٰ کا، ہم جو ہے اب زندگی جی رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ اس دن جو ہے لوگ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ یہ آیت بڑی خاص ہے جہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اور جس نے ذرا بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ ذرا برابر لاسٹ پارٹیکل آپ کا جو بھی ہوگا آپ نے کیا ہوگا، اچھا یہ برا۔ یہ آیتیں جو ہے صحابہ کو جو ہے رلا دی ہیں۔ صحابہ آ کے رسول اللہ سے پوچھیں کہ یا رسول اللہ ذرا برابر بھی عمل دیکھیں گے، تو کہا ہاں۔ تو یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ پھر تو ہماری خیر نہیں، مطلب ایک چیز۔ اسی لیے آپ نے اس سے پہلے ہی سنا ہے، مہدی موعود علیہ السلام نے ایک صحابی کو کاڑی توڑتے ہوئے دیکھا تو آپ نے جو ہے ٹوکا اور فرمایا کہ جو ہے ایک لمحہ تو فرشتوں کو فرصت، مطلب ہر چیز جو ہے آپ کی لکھ لی جائے گی۔ اور یہ آیتیں آخرت کے تعلق سے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جہاں پہ جو ہے قیامت برپا ہوگی، یقیناً جو ہے یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس کے بعد جو ہے زمین تمام بوجھ ہر چیز جو ہے نکال پھینکے گی، مردے جو ہے باہر نکل کے جو ہے پھینکے جائیں گے۔ آخرین جو ہے اس دن حیران ہوں گے جو لوگ اس دن پہ جو ہے یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، اور وہ کہیں گے کہ جو ہے انسان کہے گا وقال الانسان ما لها، جو اللہ کو جو ہے بھول کر بیٹھتا ہے اسے کیا ہو چکا ہے، اور مومنین کہیں گے کہ یقیناً یہ دن وہی دن ہے جس کا اللہ نے جو ہے وعدہ کیا گیا تھا۔ پھر لوگ جو ہے گروہ جمع ہو کر، ہم سب جو ہے جماعت جو ہے جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے جو ہے حضور پیش کیے جائیں گے، اور جو ہے تمام اعمال جو ہے ہم نے کیے تھے وہ سارے کے سارے جو ہے ہمارے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرا بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن سے بار بار یہ ہمیں ڈرایا ہے کہ زندگی جو ہے ہماری بالکل مختصر سی جو ہے اللہ نے جو ہے ایک لائف عطا کی ہے، یہ ٹیمپرری ہے۔ بار بار جو بتایا جا رہا ہے قیامت کا جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ تمہیں جو ہے ایک دن وہاں پہ جو ہے پیش ہونا ہے۔ ابھی بھی جو ہے قرآن کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے، خدا تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، وہ ہم سے کہہ رہا ہے تم جو ہے وہ دن جو ہے ضرور دیکھو گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خوف خدا کے تعلق سے ہم نے جو روایتیں سنی ہیں، جو پیغمبر خدا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے، رسول کی جو ہے آپ نے احادیث سنی، صحابہ کے جو ہے آپ نے اقوال سنی، ان کا خوف دیکھا۔ وہ لوگ جو قطعی جنتی ہیں، جن کو زندگی میں جو ہے جنت کی جو ہے بشارت سنا دی گئی، ان کا جو ہے ایک عجیب عالم، اور حقیقت یہی ہے، اس سے پہلے وقت کہا گیا جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا جائے گا وہ حقیقت سے جو ہے واقف ہوگا۔ ہم جو کہتے ہیں لائٹ موڈ میں جو زندگی جو گزار رہے ہیں وہ اسی لیے ہے
کیونکہ جو ہے ہم اس کی معرفت نہیں رکھتے، حقیقت سے جو ہے ہم واقف نہیں ہیں، اسی لیے جو ہے ایسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور دیکھیے بار بار یہ خیال آ رہا ہے جیسے جو ہے اب جو حالات جو تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، آپ 2020 ہی دیکھ لیجیے کہ اتنے فتنے نمودار ہوتے جا رہے ہیں، ایک سے غیب سے جو فتنے نمودار ہو رہے ہیں وہ بڑے پریشان کن ہیں ہمارے واسطے، ایک کے بعد ایک کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے۔ اب یہی ہفتہ جو زوروں کی بارش، جو طوفان، یہ ہلانے والا ہے مومن کے واسطے۔ آپ کو جو ہے رسول اللہ کی جو ہے وہ حدیث سنا کے جو ہے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اپنے عنوان کی طرف پہ، جہاں پہ جو ہے آپ نے اس سے پہلے بھی سنا، حضور کے پاس دیکھیے وہاں پہ جب آندھی وغیرہ آتی تو کیسا عالم ہوتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بھی دیکھیے زندگی گزار رہے ہیں، ہم تو جو ہے یہ طوفانوں کو دیکھ رہے ہیں اور ہم کس طرح سے دیکھیے اپنی لائف گزار رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب ہوا زیادہ تیز چلتی تو آپ کی زبان مبارک پر یہ دعا جاری ہوتی، اے میرے اللہ میں تو اس سے سوال کرتا ہوں اس ہوا کی بھلائی کا اور اس میں جو کچھ ہے اس کی بھلائی کا، اور جس مقصد کے لیے بھیجی گئی ہے اس کی بھلائی کا، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اور اس میں جو کچھ ہے اس کے شر سے، اور جس مقصد کے لیے بھیجی گئی ہے اس کے شر سے۔ رسول اللہ جو ہے اسی وقت پہ جو ہے خوفزدہ ہوتے ہیں، صحابہ کا بھی جو ہے یہ عالم ہوا کرتا تھا۔ رسول اللہ ہی کے تعلق سے بی بی عائشہ بھی فرماتی ہیں کہ جب ہوا بدلتی تھی اور تیز آندھی چلتی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا، بدل جاتا تھا۔ رسول اللہ وسلم کے چہرے کا جو ہے رنگ بدل جاتا تھا، آپ کھڑے ہو جاتے اور کمرے میں پھرنے لگتے تھے، کبھی اندر تشریف لے جاتے اور کبھی باہر تشریف لے جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس حالت کو جو ہے سمجھ گیا اور جو ہے آپ سے سوال کیا کہ جو ہے پوچھا کہ جو ہے تیز ہوا اور ابر کو دیکھ کر حضور کی یہ کیفیت کیوں ہو جاتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ میں ڈرتا ہوں کہ شاید یہ ابر و باد اس طرح کا ہو جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کی طرف بھیجا گیا تھا، اس کا جو ہے ذکر قرآن مجید میں بھی ہے کہ جب ان لوگوں نے اس بادل کو اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ابر ہمارے لیے بارش لانے والا ہے، حالانکہ وہ بارش والا ابر نہ تھا بلکہ آندھی کا ہلاکت خیز طوفان تھا جو ان کو تباہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک تابعی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہے رسول اللہ کی وصال کے بعد صحابی رسول سے جو ہے پوچھا کہ کالی آندھی آئی اس وقت پہ رسول اللہ کے بعد، تو ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہے میں نے حضرت انس سے پوچھا کہ وہ حمزہ کیا ایسی کالی اور اندھیری آندھیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ لوگوں پر آتی تھی؟ انہوں نے فرمایا اللہ کی پناہ، وہاں تو یہ حال تھا کہ ذرا ہوا تیز ہو جاتی تو ہم قیامت کے خوف سے مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ وہ دعوت کی حدیث ہے، کس طرح سے دیکھیے ان کا خدا کا خوف تھا اور قیامت کس طرح سے ان کے پاس جو ہے یہ یقین جو کہتے ہیں کہ جو ہے آخرت پہ جو ہے ان کو جو یقین تھا، ہوا تیز چلتی تو جو ہے وہ لوگ تیار رہتے تھے، قیامت جو ہے ہمیشہ جو ہے ان کے جو ہے سامنے ہوتی تھی، ہمیشہ جو ہے ان کے خیال میں ہوتی تھی۔ اور ہمارا جو تمام جو مسئلہ ہے وہ غفلت ہی کا ہے، ہم جو ہے یہ زندگی جو ہے اس کو جو ہے عیش کرتے ہوئے جیتے ہیں اور خدا کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں، موت کو بھی جو ہے ہم بھول کے جو ہے زندگی گزارتے ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں کیسے خوشحال اور مزیدار زندگی والا ہو سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والا سور منہ میں لے چکا ہے اور اپنی پیشانی جھکائے ہوئے ہے اور کان لگائے انتظار کر رہا ہے کہ کب اسے سور پھونکنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ میں بار بار سوچتا ہوں یہ ابر وغیرہ بادلوں کی آواز کے اوپر، یہ آواز ہی جو ہے گرج والی آواز جو ہمیں اتنا چمکا دیتی ہے، سور کے تعلق سے بھی روایت ہے کہ جو ہے گرجدار جو ہے آواز ہوگی، ایسی سخت ترین آواز کہ جس سے جو ہے زمین آسمان جو ہے سب پھٹ جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ اور حقیقت یہ ہماری زندگی کی جو ہے حقیقت ہے وہ موت ہے، یہ دنیا کی جو حقیقت ہے وہ قیامت ہے، اور ہر چیز کی حقیقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو اس کی نظر اس کے اوپر ہوگی، وہ جو ہے زندگی کو جو ہے اسی طریقے سے گزارے گا جس طرح سے جو ہے اللہ نے اسے حکم دیا ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ میں ایسی چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو تم نہیں دیکھتی، اور ایسی باتوں کو سنتا ہوں جن کو تم نہیں سنتی۔ آسمان چرچرا رہا ہے، اس کو چرچرانے چاہیے، 4 انگل جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے سجدے میں نہ ہو۔ بخدا یعنی خدا کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہوتے تو ہنستے کم اور روتے زیادہ، عورتوں سے لذت گوشی نہ کرتے اور جنگلوں کی طرف اللہ کا نام لیتے ہوئے نکل کھڑے ہوتے۔ ابھی تو رسول کے صحابہ جن نے کئی اقوال آپ نے سن لیے ہیں کہ جو کئی صحابہ کی خواہش تھی کہ کاش جو ہے میں پیدا ہی نہ ہوتا،
کاش مجھے میری ماں نے جو ہے جنا ہی نہ ہوتا، کاش میں جو ہے ایک جو ہے تنکا ہوتا جو ایسے ہی ہوا میں اڑ جاتا، کاش میں جو ہے جھاڑ ہوتا جو کاٹ دیا جاتا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمانے کاش جو ہے میں ایک جھاڑ کا پتا ہوتا جسے جو ہے اونٹ کھا لیتا جو ہے اور اس کی میں مہنگی بن کے نکل جاتا۔ آخرت کا حساب کتاب اتنا یہ خطرناک مسئلہ ہے، ہم جو ہے حقیقت میں واقف نہیں ہیں، اس واسطے جو ہے بڑی آسان طریقے سے جو زندگی گزار رہے ہیں۔ اتنا آسان نہیں جب خدا تعالیٰ کے حضور جو ہے پیش ہوں گے، اور واقع میں یہ ہونے والا ہے۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے کہا تھا ایک مرتبہ جو ہے آپ تصور کر کے دیکھیے کہ جو ہے موت میری بھی جو ہے واقع ہو گئی ہے، ایک مرتبہ صرف جو ہے تصور کر کے دیکھیے۔ ہم تو جو ہے حقیقت خبر کی حقیقت سے بھی واقف نہیں ہے، کم سے کم آپ یہ تصور تو کر سکتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ جو ہے خبر میں لیٹ کر تصور کر دیکھیے، آپ اپنے تصور میں اپنے آپ کو جو ہے خبر میں لیٹا ہوا تصور کر کے دیکھیے کہ آپ کے اوپر جو ہے مٹھی ڈالی جا رہی ہے اور جو ہے سب آپ سے الوداع ہو رہے ہیں، صرف وہ تصور بھی جو ہے آپ کو جو ہے ہلا دے گا۔ تو حسن جو ہے اسی لیے جو ہے بارہا موت کو یاد کرنے کی جو ہے ہمیں نصیحت فرمائیں، تاکید فرمائیں۔ ایک قول کے ساتھ جو ہے پیغمبروں کی طرف آگے بڑھتا ہوں، تو حسن کا اس قول کو جو ہے ہمیشہ یاد رکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، اے معاذ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی نافرمانی سے بچو، دنیا کی نعمتوں اور اس کی لذتوں پر غرور مت کرو تاکہ تم آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ ہو جاؤ اور تمہیں جہنم میں نہ ڈال دیا جائے، کیونکہ کوئی بھی آدمی ایک لمحے کے لیے اور آنکھ جھپکنے کی دیر بھی اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا۔ تاکید کریں آقا، دوبارہ پڑھوں کہ خدا کی نافرمانی سے بچو، دنیا کی نعمتوں اور اس کی لذتوں پر غرور مت کرو تاکہ تم آخرت کی نعمتوں سے محروم نہ ہو جاؤ اور تمہیں جہنم میں نہ ڈال دیا جائے، کیونکہ کوئی بھی آدمی ایک لمحے کے لیے اور آنکھ جھپکنے کی دیر بھی اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم جو ہے اس کے عذاب کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ بارہا کہا جاتا ہے مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان کہ آپ نے فرمایا، خدا تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، چراغ کی لو پر انگلی رکھو گے تو برداشت نہ کر سکو گے تو دوزخ کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ اور دیکھیے دوزخ آخرت وغیرہ تو آگے، لیکن ہم جو موت بھی دیکھ رہے ہیں کم سے کم وہ تو ہمارے سامنے ہے، ہمارے عزیز ہمارے اقارب جو ہے انتقال کر جاتے ہیں ہمارے سامنے، وہی جو ہے اتنا سخت ترین مرحلہ ہے۔ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، انیس الغربا کتاب میں لکھا آپ کے سامنے، ایسے متعلق وقت پہ آ گئی تھی تو پڑھنا چاہ رہا تھا کہ مروی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے وقت رو رہے تھے، ان کے صحابی ہیں، اصحاب صفا میں سے ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جواب دیا، کیوں نہ روؤں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ موت ہانڈی میں پکانے سے زیادہ سخت ہے اور آرا سے ٹکڑے ٹکڑے کیے جانے سے زیادہ دردناک ہے، اور مرنے کے بعد 70 خوف ہوں گے اور ہر خوف موت سے 70 گنا زیادہ سخت ہوگا۔ جو کامل نہیں ہوا، اللہ کو نہیں پہچانا، خطرناک جو ہے مسئلے مسائل ہیں، اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے۔ آگے حضرت خود لکھتے ہیں کتاب میں سنے کہ میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ موت کی سختیوں میں سے ایک ذرہ پہاڑوں پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پہاڑ طاقت نہیں رکھتے۔ آدمی بیچارے کی تخلیق ہی تو جو ہے سختی و تکلیف اور رنج و غم برداشت کرنے کے لیے ہوئی، تن آسانی و عیش آرام کے لیے نہیں۔ بڑا جو ہے کٹھن مسئلہ ہے۔ موت کی جو ہے سختیوں میں سے ایک ذرہ اگر جو ہے پہاڑوں پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پہاڑ جو ہے وہ سختی برداشت نہیں کر پائے گا۔ ہمیں جو ہے اس تکلف سے جو ہے اس تکلیف سے جو ہے ہمیں گزرنا ہے۔ ہم سب کو جو ہے یہ حقیقت ہے، ہم سب کو جو ہے گزرنا ہے۔ دیکھیں ہمارے سامنے انتقال ہے، میرے والد کا انتقال، میرے مرشد کا انتقال، چچا کا، سب کا جو ہے انتقال ہو، مطلب قریب سے جو ہے میں موت کو دیکھ رہا ہوں، اگر اس کے بعد بھی اگر نہیں سدھروں گا تو پھر کیسا؟ قریب سے جو ہے موت کو دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر تو جو ہے آپ کو کم سے کم ایمان ہونا چاہیے۔ اس لیے جو ہے رسول اللہ نے جو ہے بار بار یاد دلایا کہ جو ہے لذتوں کو کاٹنے والی چیز کو جو ہے اکثر یاد کرتے رہو، اور جو ہے لذتوں کو کاٹتی ہے آپ کو جو ہے کم سے کم جو ہے موت کو یاد کر رہے ہیں۔ خوف خدا کا پیغمبروں کا تو جو ہے عالم تھا، یہ تو جو ہے اللہ کے مقربین ہیں، پیغمبراں ہیں، ان کا تو جو ہے
کہنا ہی کیا ہے، لیکن جو مقربین ہیں، پیغمبراں ہیں، ان کا تو جو ہے کہنا ہی کیا ہے، لیکن جو روایتیں مختصراً آئی ہیں وہ کہتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. یہ دیکھیے ہم اپنے آپ کو خوف دلانے کے واسطے، کیونکہ جو ہے دلاں ہمارے جو ہے سخت ہو جاتے ہیں دنیا میں پڑے رہنے سے، اس لیے جو ہے یہ بارہا جو ہے یہ روایتیں پڑھی جاتی ہیں. اللہ بھی جو ہے ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید میں، اس کا مفہوم یہی ہے کہ جو ہے ہم تمہیں جو یہ جو اوپر پچھلے جو واقعات جو سناتے ہیں پیغمبروں کے اور جو پچھلے گزرے سے واقعات، تاکہ تم جو ہے عبرت حاصل کرو، کچھ تو جو ہے ہمارے دل پہ جو ہے فرق ہو، اس لیے جو ہے واقعات جو ہے پڑھ کے سنائے جاتے ہیں. میں پہلے جو ہے اپنے آپ ہی سے جو ہے مخاطب ہوں، اور اس کے بعد جو ہے آپ سب سے مخاطب ہوں. پیغمبروں کا تو جو ہے عجیب عالم تھا خوف خدا کا. وہ لوگ جو جانتے تھے اللہ کی ذات سے جو ہے معرفت جو رکھتے ہیں. حضرت دو تین پیغمبروں کے واقعات پہ جو ہے اکتفا کرتا ہوں. حضرت داؤد علیہ السلام کا عجیب عالم تھا. آپ جب جو ہے خوف خدا پہ آپ خدا کے اس پہ جو بیان کرتے تو جو ہے لوگ انتقال کر جاتے تھے. روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے اعلان فرماتے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر ہے، آپ جو ہے بیان کرنا چاہ رہے ہیں، تو سارے بنی اسرائیل جو ہے جمع ہو جاتے. لیکن ان کے جو پاس کا معجزہ وغیرہ تھا کہ جو ہے چرند پرند ہر چیز جو ہے آپ کے واسطے جو ہے بیان قرآن سننے، آپ کا جو بیان تھا جو سننے کے واسطے آتی تھی. تو روایت ہے کہ جو ہے بنی اسرائیل تو آئے ہیں، چنانچہ جنگلوں سے وحشی جانور، پہاڑوں سے درندے، گھونسلوں سے پرندے اور گھروں میں رہنے والی پردہ نشین خواتین آتی اور لوگ بھی جو ہے جمع ہوتے. اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لاتے، ممبر پر تشریف رکھتے. بنی اسرائیل کے لوگ ان کے ممبر کو گھیر لیتے. ہر صنعت کے افراد الگ الگ رہتے. حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے سر پر کھڑے ہوتے، سر پر سایہ کرتے. پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرماتے، لوگ چیخنے چلانے لگتے. پھر جنت اور دوزخ کا تذکرہ فرماتے. اسے زمین کے اندر رہنے والے جانور، کچھ وحشی درندے اور کچھ انسان مر جاتے. پھر قیامت کی وحشتوں کا ذکر ہوتا اور اپنے نفس پر گریہ فرماتے. اس سے ہر صنف کے بہت سے افراد مر جاتے. جب حضرت سلیمان علیہ السلام یہ دیکھتے کہ مرنے والوں کی کثرت ہو گئی ہے تو عرض کرتے کہ ابا جان، آپ نے سننے والوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. بنی اسرائیل کے بہت سے گروہ مر چکے ہیں اور بے شمار وحشی درندے حشرات الارض بھی ہلاک ہو چکے ہیں. یہ سن کر داؤد علیہ السلام دعا مانگتے اور اس کے بعد جو ہے بیان ہو کر ختم ہوتا. لوگ وہاں کا وہاں جو ہے انتقال ہوتا ہے. بلکہ ایک روایت تو ہے، ایک مرتبہ جو ہے داؤد علیہ السلام جو ہے 40,000 افراد کے سامنے جو ہے آپ نے خطاب کیا، اس میں جو ہے اللہ سے ڈرایا. تو لکھا ہے کہ اس میں سے جو ہے 30,000 لوگ جو ہے اسی وقت انتقال کر گئے. 10,000 افراد واپس گئے. 10,000 افراد. اولیاء کرام کے پاس کی روایتوں میں بھی ہے، حضرت غوث دستگیر رحمۃ اللہ علیہ جب بیان وغیرہ کرتے تو جو ہے لوگ انتقال کر جاتے تھے، سننے والے انتقال کر جاتے ہیں. کیونکہ یہ لوگ حقیقت سے جو ہے واقف ہیں اور ہم جو ہے حقیقت سے جو ہے واقف نہیں ہیں. اسی لیے داؤد علیہ السلام جب رونے کی وجہ وغیرہ پوچھی جاتی تو فرماتے آپ یہ فرماتے کہ میں رونے کے دن سے پہلے اپنے آپ کو رلاتا ہوں، اور جب رونا فائدہ نہ دے اس سے پہلے اپنے آپ کو رلاتا ہوں. جس دن رونا فائدہ نہ دے اس دن سے پہلے جو ہے میں اپنے آپ کو جو ہے رلا لیتا ہوں. جس دن بعد میں روئیں گی تو جو ہے کوئی پچھتاوا، وہاں پہ جو ہے کوئی فائدہ نہیں آنے والے وہاں کے آنسو. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے تو جو ہے مشہور ہے آپ کا خوف خدا جو ہے روایتوں میں جتنے بھی آئے ہیں، آپ کا خوف خدا جو ہے مشہور ہے. آپ اللہ کے ایسے خائف بندے تھے کہ آپ روتے روتے، اپنی روایتوں میں ہے کہ جو آپ کے کلے پھٹ چکے تھے. ماں نے یہاں پہ جو ہے روئی لگائی تھی، کلے جب بیٹے کے جو ہے پھٹ چکے تھے. حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے والد ہیں، وہ جب جو ہے بیان کرتے تو جو ہے جب بنی اسرائیل جمع ہوتے آپ بیان کرتے تو جو ہے آپ پہلے دریافت کرتے کہ کیا تمہارے اندر یحییٰ موجود ہے. لوگ کہتے نہیں ہیں، تب جو ہے وہ عذاب الہی وغیرہ کا جو ہے بیان کرتے، کیونکہ معلوم تھا جو ہے بیٹا جو ہے برداشت نہیں کر سکتے. تو ہمیشہ جو ہے آپ دریافت کیا کرتے تھے جب بھی جو ہے عذاب الہی وغیرہ کا بیان کرنا ہوگا. تو ایک مرتبہ اسی طرح جو ہے آپ نے وہاں سے پہلے جو ہے دریافت کیا تمہارے اندر جو ہے یحییٰ موجود ہے. سب نے کہا نہیں ہے. تو اس وقت جو ہے آپ جو ہے چھپ کر جو ہے چادر اوڑھ کر جو ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام نے حسب معمول بات شروع کرنے سے پہلے لوگوں سے پوچھا کہ تم میں یحییٰ تو نہیں بیٹھے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہے آپ کی موجودگی کا علم نہیں رکھتے تھے، اس لیے سب نے کہا نہیں. لہٰذا بڑے رقت آمیز لہجے میں اپنے واعظ کا آغاز کیا اور فرمایا بھائیو میری باتیں غور سے سنو، اپنے رب سے ڈرتے رہا کرو. ابھی ابھی جبرائیل امین یہ پیغام لے کر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ایک درجہ تیار کر رکھا ہے
جس کا نام وادی سکوان ہے، اس وادی میں اللہ تعالیٰ نے ایک پہاڑ بنایا ہے جس کو غضبان کہا جاتا ہے۔ جہنم کی اس وادی سے صرف وہی بچ سکے گا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہت رویا کرتا ہے۔ وہی شخص جو ہے بچے گا اس وادی سے جو اللہ کے خوف سے اس دنیا میں روتا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب آپ کا یہ واعظ سنا تو ایک دردناک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ بعض روایتوں میں کہ اس کے بعد جو ہے آپ اٹھے اور جو جنگلوں کی طرف بھی نکل پڑے، آپ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ ماں باپ جو ہے ڈھونڈتے جب جنگلوں کی طرف نکلے تو جو ہے آپ یہ کہتے ہوئے جو ہے جنگلوں پہ ایک پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہائے خدا تعالیٰ نے جو ہے جنت دوزخ میں ایک ایسی وادی بھی بنائی ہے جسے غضبان کہتے ہیں، ہائے خدا تعالیٰ نے جو ہے دوزخ بھی بنائی ہے، اس کا ایسا عذاب ہے۔ اس طرح سے جو ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیغمبر خدا ہے، ان کا جو ہے یہ عالم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے بڑے ایمان افروز واقعات ہیں۔ ایک واقعہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا جو ہے معجزہ تھا، آپ جو ہے مردوں کو جو ہے زندہ کرتے تھے، تو آپ نے آپ کے حواریوں نے ایک مرتبہ جو ہے آپ سے معجزہ طلب کیا، تو آپ نے ایک خبر پر گئے اور جو ہے آپ خم اذن اللہ کہتے اور جو ہے مردہ جو ہے اٹھ کھڑا ہوتا، تو آپ ایک خبر پر گئے اور خم اذن اللہ کہا، یعنی اٹھ اللہ کے حکم سے، تو اللہ کے حکم سے جو ہے جو خبر میں جو مردہ تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ خاص واقعہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان قبر میں سے اٹھا، اس کے بال سفید تھے مگر اس کا چہرہ جوان جیسا لگ رہا تھا، نوجوان ہے کوئی، اور اس کے بال لیکن جو ہے سفید ہے۔ پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں نوح علیہ السلام کا نیک بیٹا، میں نوح علیہ السلام کا نیک بیٹا ہوں۔ ایک بیٹا تو جو ہے کفار کے ساتھ اس کا حشر ہوا اور وہ ڈوب گیا تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا تجھے مرے ہوئے کتنا وقت گزر چکا؟ اس نے کہا 4000 سال ہو گئے۔ پھر پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا میں قبر میں تھا تو سخت سزا تھی، لیکن جب مجھے خم اذن اللہ کہا گیا تو میں یوں سمجھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، تو قیامت کے خوف کی وجہ سے میرے تمام بال سفید ہو گئے۔ میں سمجھا کہ شاید مجھے قیامت کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے، وہ ایسا دن ہوگا جس دن سختی بچوں کو بھی بوڑھا کر کے رکھ دے گی۔ اس دن کی سختی جو ہے تو وہ جو ہے جوان تھے، بال بھی جو ہے ان کے جو ہے کالے ہی تھے، لیکن محض جب خم اذن اللہ کہا گیا اسی وقت پہ جو ہے ان کے جو ہے خوف خدا اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے، جو قیامت کے دن کہیں اس خوف کے ساتھ کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی ہے، اس خوف سے جو ہے ان کے اسی وقت پہ جو ہے بال سفید ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے ایک بستی والوں کی طرف سے جو ہے گزر ہوا ایک قریہ، جو سارا جو ہے انتقال ہو چکا تھا، ایک قبرستان تھا، وہاں پہ آپ نے جو ہے ندا دی کہ اے بستی والوں، تمام نے جو ہے جواب دیا، جواب آیا وہاں سے کہ لبیک اے اللہ کے نبی، ایک ہی شخص جو ہے جواب آیا۔ آپ نے فرمایا تمہارا گناہ کیا تھا کہ تمہیں کس سبب سے جو ہے ہلاک کیا گیا؟ ایک بستی تھی جہاں سے جو ہے آپ کا گزر ہوا، وہ جو ہے کسی عذاب میں جو ہے ہلاک ہو چکی تھی۔ آپ نے جو ہے اس بستی والوں کو جو ہے اٹھایا، اس میں سے جو ہے ایک ہی شخص کا جو ہے اب جواب آ رہا ہے، آپ پوچھ رہے ہیں اس سے، تو وہ جو ہے لبیک کہا، اس کے بعد کہا آپ نے سوال کیا کہ تمہارا کیا گناہ تھا جس کے سبب جو ہے تمہیں ہلاک کیا گیا، عذاب میں ہلاک کیا گیا تھا؟ آواز آئی کہ ہمارے 2 کام تھے جس کی وجہ سے ہم ہلاک ہوئے، ایک تو دنیا سے محبت تھی اور ایک طواغیت کے ساتھ صحبت تھی۔ آپ نے فرمایا طواغیت کی صحبت سے کیا مطلب؟ آواز آئی کہ برے لوگوں کا ساتھ دیتے تھے، بروں کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ پھر پوچھا کہ دنیا کی محبت سے کیا مطلب ہے؟ آواز آئی کہ دنیا سے محبت اس طرح تھی جیسے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، جب دنیا آتی تھی تو خوش ہوتے تھے، جب دنیا ہاتھ سے نکل جاتی تھی تو غمگین ہو جاتے تھے، حلال حرام کا خیال کیے بغیر دنیا کماتے تھے اور جائز ناجائز کی پرواہ کیے بغیر دنیا خرچ کرتی تھی، کمائی میں حلال حرام کو نہیں دیکھتی تھی اور خرچ کرنے میں بھی جائز ناجائز کو نہیں دیکھتی تھی، اس پر ہماری پکڑ ہوئی۔ آپ نے فرمایا پھر تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ آواز آئی کہ رات کو اپنے گھروں میں سوئے، لیکن جب صبح ہوئی تو ہم سب کے سب حاویہ میں پہنچ چکے۔ آپ نے فرمایا یہ حاویہ کیا ہے؟ جواب آیا کہ یہ سجین ہے۔ پھر پوچھا کہ یہ سجین کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی سجین وہ قید خانہ ہے جس کا ایک انگارہ 7 زمینوں کے برابر بڑا ہے اور ہماری ارواح کو اس کے اندر دفن کر دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم ایک ہی بول رہے ہو، دوسرے کیوں نہیں بولتے؟
جواب آئی کہ اللہ کے نبی، تمام لوگوں کو آگ کی لگامیں چڑھی ہوئی ہیں، وہ نہیں بول سکتے، میرے منہ میں لگام نہیں ہے، میں اس لیے بول رہا ہوں۔ فرمایا تو کیوں بچا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں حاویہ کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہوں اور میرے منہ پر لگام بھی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ تو رہتا تھا لیکن ان جیسے کام نہیں کرتا تھا، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میں بھی پکڑا گیا۔ اب میں کنارے پر بیٹھا ہوں لیکن لگام نہیں چڑھی، پتہ نہیں نیچے گرتا ہوں یا اللہ اپنے کرم سے مجھے بچاتا ہے، مجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ اور ایک بڑا نصیحت آموز واقعہ ہے، ایک شخص نے جو ہے آ کے آپ کے سامنے جو ہے اپنا خواب بیان کیا ہے، بڑا یہ دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ ہمارے واسطے کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر تشریف فرما تھے، آپ کے چند ساتھی بھی ساتھ تھے کہ ایک دم ایک شخص حیرانی و پریشانی اور بدحواسی کے عالم میں حاضر ہوا اور کچھ عرض کرنا چاہا۔ آپ نے علم و وقار کے ساتھ اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ حیران اور پریشان آپ کے پاس آیا، جب اس کی طبیعت سنبھلی تو جو ہے اس نے اپنا اس سے جو ہے معروضہ پیش کرنے کو کہا، ان کیا وجہ سے جو ہے وہ پریشان ہے۔ اس نے کہا کہ حضور، میں نے آج صبح کے وقت ایک نہایت بھیانک خواب دیکھا، نہ جانے میرے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، خدا کے لیے میری مدد فرمائے۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک جنگل میں ہوں، یہ دیکھیے یہ سب ہم سب کے واسطے، ہر بشر کے واسطے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک جنگل میں ہوں، اچانک ایک شیر کے دھاڑنے کی آواز سن کر بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے میں ایک کنویں کے قریب پہنچا ہی تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک خوفناک شیر میرا پیچھا کرتا ہوا آ رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک درخت کی جڑیں اس کنویں میں لٹک رہی ہیں۔ میں شیر سے بچنے کے لیے اس درخت کی جڑ کو پکڑ کر کنویں میں اترنے لگا۔ اتنے میں شیر کنویں کے منہ پر آ گیا۔ وہ نہایت غصے میں مجھے اوپر سے گھورنے لگا۔ شاید وہ اس انتظار میں تھا کہ میں اوپر آؤں تو وہ مجھے اپنا لقمہ بنا۔ یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ کنویں میں کتنا پانی ہے، میں نے جو نیچے نگاہ ڈالی تو لرزا اٹھا، کیونکہ وہ کنواں خشک تھا، اس میں پانی کے بجائے ایک نہایت خوفناک اژدھا جو منہ پھاڑے اس انتظار میں تھا کہ میں نیچے اتروں اور وہ مجھے ہڑپ کر لے۔ کنویں کے منہ پر شیر اور تہہ میں خوفناک اژدھا، دونوں مجھے نگلنے کے لیے تیار۔ یا خدا میں کیا کروں؟ درخت کی جڑ کی ایک شاخ ہی میرا واحد سہارا تھی۔ وہ جو ہے درخت کی جڑ کو جو ہے پکڑا ہوا لٹک رہا ہے، اوپر جو ہے شیر ہے اور نیچے جو ہے اژدھا ہے۔ میں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا اور تقدیر کے فیصلے کا انتظار کرنے لگا۔ اب دیکھیے اتفاقاً ابھی خواب چل رہا ہے یہ، تھوڑی دیر بعد جو میں نے نگاہ اٹھائی تو ایسا منظر دیکھ کر میں کانپ اٹھا اور موت میری آنکھوں کے سامنے ناچنے لگی۔ کیا دیکھا کہ ایک سفید اور سیاہ پرندہ ہے اور دونوں کنویں میں لٹکی ہوئی اس جڑ کو کتر رہے ہیں۔ اب میری موت یقینی تھی، کیونکہ جس تیزی سے اس شاخ کو وہ پرندہ کتر رہے تھے، بہت جلد وہ شاخ ٹوٹ جاتی اور میں دھڑام سے اژدھے کے منہ میں چلا جاتا۔ امید کی نبض ڈوبنے لگی اور میں سخت اضطراب میں تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ اس نے یہ خواب دیکھا کہ جو ہے وہ بھاگ رہا ہے، پیچھے شیر آ رہا ہے، آخر میں جو ہے ایک باولی دیکھی، کنواں دیکھا، اس کے اوپر جھاڑ کی جڑ دیکھی، تو جو ہے لٹکنے کے کنویں سے بچنے کے واسطے جو ہے وہ باولی کی طرف جو ہے چھلانگ لگائی اور جو ہے اس جھاڑ کی جڑ کو جو ہے پکڑ کے ٹھہرا ہوا تھا۔ نیچے جو ہے اژدھا ہے، اب وہ جڑ ایک سہارا بنی ہوئی ہے، جھاڑ کے درخت کی جو ہے جڑ، وہاں سے جو ہے پرندے آئے اور جو ہے اس جڑ کو بھی جو ہے کاٹنے لگے۔ اب وہ خواب سے جو ہے بیدار ہوئے، جسم پر جو ہے لرزہ طاری تھا، سارا بدن پسینے میں شرابور تھا۔ حضور میں بھاگا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، خدا کے لیے مجھے نا امید نہ فرمائیے۔ اس خواب کی تعبیر بتلائیے، کون سی مصیبت آنے والی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں اس خواب کو سن کر چمک اٹھی، فرمائے یہ خواب نہیں حقیقت ہے، مگر افسوس کہ تم لوگ خواب کو حقیقت اور حقیقت کو خواب سمجھنے کے عادی ہو۔ سن، وہ فرشتہ اجل ہے جو ہر وقت تیری گھات میں لگا ہوا ہے۔ جو پیچھے شیر آ رہا ہے وہ فرشتہ موت کا فرشتہ ہے جو ہر وقت تمہارے جو ہے گھات میں لگا ہوا ہے۔ درخت کی جس جڑ کو پکڑ کر تو لٹکا ہوا تھا، یہ موت کا فرشتہ ہے جو ہر وقت تمہارے جو ہے گھات میں لگا ہوا ہے۔ درخت کی جس جڑ کو پکڑ کر تو لٹکا ہوا تھا، یہ تیرا تار حیات ہے، زندگی کا تار ہے، اس کو جو ہے تم لٹک رہے ہو۔ اور وہ دو سفید اور سیاہ پرندے دن اور رات ہے، دو پرندے تھے، سفید اور سیاہ تھے، دن اور رات ہے،
جو ہے وہ درخت جو ہے کاٹ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فرمانے کہ وہ دو سفید اور سیاہ پرندے دن اور رات ہیں جو تیری زندگی کی مہلت کو کم سے کم کرتے جا رہے ہیں. کنویں کی تہ میں جو اژدھا منہ کھولے ہوئے تجھے جو ہے نگل لینے کی طرح انتظار میں ہے، یہ اژدھا نہیں تیری خبر ہے، گرنا ہے، جس میں ایک نہ ایک دن گر جانا ہے. حقیقت کو خواب سمجھنے والے اب بھی ہوش کے ناخن ہیں. یہ جو ہے حقیقت ہے. اسی لیے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو ہے لوگ سو رہے ہیں، مریں گے تب جاگیں. جو ہے سب سو رہے ہیں. آپ میں اب جیسا ہم جو ہے خواب دیکھتے ہیں اور جو ہے خواب میں جو ہے آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو ہے یہ خواب ہے. جیسے آپ خواب سے بیدار ہوتے آپ کو معلوم ہے یہ خواب تھا. یہ خواب کی حقیقت یہی ہے. آپ جب تک خواب میں رہتے آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ خواب ہے. جیسے آپ خواب سے بیدار ہوئے آپ کو معلوم تھا کہ یہ خواب تھا. زندگی بھی ہو ایسی چیز. ہم سو رہے ہیں، جیسے ہی مریں گے معلوم ہوا یہ دنیا تھی. اب جو ہے حقیقت ہے بڑی لمبی لائف ہے، کہ آسان معاملہ نہیں ہے. بہت لمبے جو ہے زندگی گزارنا ہے. بڑے بڑے جو ہے ہمارے واسطے جو ہے بڑے بڑے مراحل ہیں. جو ڈرا، جو خوف کھایا، جو یہاں پہ رویا جو ہے وہ وہاں پہ نہیں روئے گا. اللہ تعالیٰ تو جو ہے ایک حدیث میں بھی ہے، جو یہاں پہ روئے گا وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو جو ہے جنت میں جو ہے ہنسائے گا. پرامن ماحول کے ساتھ جو ہے اپنی جو ہے آگے کی جو ہے زندگی، جو عبدالآباد زندگی عطا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کی بالکل مختصر سی زندگی 60-70 سال 80 سال کی جو ہے دنیا میں جو ہے انسان جو ہے خدا کو بھول کر گزارتا ہے. فاطمین علیہ السلام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں ایمان والوں کے جو ہے زمرے میں پیدا کیا ہے. اگر ہم خوف نہیں کھائیں گے تو پھر جو ہے ہمارا حال کیسا ہوگا. اور حالات تو جو ہے دن بدن جو بدل رہے ہیں، جو تیزی سے جو بدلاؤ آ رہا ہے، یہ جو ہے ہمیں اگر اب نہیں جاگیں گے پھر جو ہے وقت ہمارے اوپر جو ہے اور خراب آنے والا ہے. کیونکہ دیکھیے اب قیامت کے ہم قریب پہ ہیں. قیامت سے پہلے جو دجال کا فتنہ ہے سب سے بڑا فتنہ ہے. اس سے پہلے جو ہے ہر چھوٹا موٹا بڑا فتنہ جو ہے ہر فتنہ آ جائے گا. تو شاید جو ہے اب ہم وہ فتنوں کو اب ایک کے بعد ایک دیکھتے جانا ہے. اور خوف کا مسئلہ یہی ہے کہ جو ہے خوف صرف سننے سے نہیں ہوگا، اللہ کے قریب ہونے سے آپ کو خوف حاصل ہوگا نا. خوف حاصل نہیں ہوگا آپ کو اللہ کے قریب ہونے سے. خوف اور شوق دونوں کو جو ہے ساتھ لے کے چلنا ہے. خدا کی بندگی کرنا ہے. آپ جو ہے اللہ کے خوف سے آپ جو ہے اللہ سے قریب ہوں گے، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، تبھی جو ہے معاملات ہمارے واسطے جو ہے آسان ہوں گے. خوف کیسا ہے بھائی میرے دل میں؟ جب آپ کی جو ہے ذکر کی ضرب لگے گی، آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو خوف اور شوق جو ہے دونوں جو ہے اس جو ہے دل سے نہیں نکلیں گے. ورنہ تو جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو ہے دل، بعض لوگوں کے جو دل ہوتے ہیں وہ جو ہے پتھروں کے معنی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سخت ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر فکر نہیں کرتے. تو اس کا سلوشن یہی ہے خدا تعالیٰ کی یاد. جس مقصد کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد کے اوپر جو ہے ہماری نظر رہنا. اور اس زندگی کو جو ہے ایک مسافر کی جو زندگی جو بولتے ہیں اس کو کم سے کم ہمارے ذہن میں رہنا کہ بھائی موت برحق ہے. کم سے کم یہ رہنا ہم جو ہے مسافر کی طرح زندگی نہیں گزار رہے ہیں، اچھی خاصی کھاتے پیتے جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کم سے کم یہ دھیان میں رکھیں کہ یہ جو ہے یہ دنیا فانی ہے. موت جو ہے برحق ہے. قیامت ضرور آئے گی. میں بھی مروں گا، دفنایا جاؤں گا، کفنایا جاؤں گا، مجھے بھی نہلایا جائے گا، قبر میں ڈالا جائے گا، مشتخاق ڈالی جائے گی، نماز جنازہ پڑھائی جائے گی، سوال جواب جو ہمارے آقا حضور نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان کے نقیر کا جو ہے سوال جواب ہوگا. میرے سے بھی ہوگا بھائی، سوال جواب ہوگا. قیامت کے جو ہے ایک لمبا عرصہ جو ہے جو برزخ ہے جو بھی درمیان میں ہم جو ہے وہ خبر میں لائف جو ہے گزاریں گے. ایک عالم ہوگا وہاں پہ بھی کائنات ہے. اور یہ موت ایسی ہے اس کے بعد جو ہے دوبارہ پھر یہ وجود نہیں ہے. میرے بیوی بچے ماں دوستاں یہ سب جو ہے دوبارہ یہ لائف ہمیں جو ہے دوبارہ یہ موقع جو ہے نہیں ملنے والا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے ایک لمبے جو ہے ہمیں جو ہے لمبے عرصے میں جو ہے ایک لائف گزارنا ہے. قیامت ہوگی، قیامت برپا ہوگی یقیناً. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہمیں جو ہے یہ یقین رکھنا ہے وہ ہونے والا ہے، وہ ایک دن آئے گا. اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ قال الانسان، ہمارا انسان کہے گا جو ہے مردے نکال کے جو ہے پھینکے جائیں گے زمین سے، جو نکال کے پھینکے جائیں گے تو وہ کہے گا کہ اسے کیا ہو چکا ہے. اب اللہ نے جو اسے حکم دیا ہوگا وہ تمام چیزیں دیکھیے ہر چیز جو ہے گواہ بن رہی ہے ہماری. ہر چیز یہ کرامین کاتبین تو جو ہے ہمارے گواہ ہیں. ہر چیز ہوا میں جو ہے ہماری جو ہے ریکارڈ ہو رہی. اس دن جو ہے ہر چیز جو ہے ہمارے سامنے جو ہے پیش کر دی جائے گی. اس دن جو ہم شرمندہ ہو جائیں گے. تو اللہ جو ہے شرمندگی سے بچا لے. اسی لیے جو ہے رسول وسلم کی وہ حدیث بار بار یاد رکھیں کہ رسول اللہ نے جو دعا کی ہے کہ اللہ تجھے میرے حساب میں آسانی فرما. کیونکہ عائشہ نے پوچھا کہ آسانی سے مراد کیا ہے، تو آسانی سے مراد یہی ہے کہ اللہ حساب نہ لے، اللہ جو ہے درگزر فرما.
فرما دیں، ہم جو ہے اس لائق نہیں ہیں۔ تو سوچا تھا اصل میں جو ہے آج بارش وغیرہ ہونے کی وجہ سے جو ہے شاید آج کا جو ہے بیان نہیں ہوگا، اس لیے جو ہے پریپریشن نہیں کرا تھا، لیکن حاشیہ انصاف نامے سے آپ لوگ جو ہے اصل کچھ آخری کے صفحات میں سے جو ہے بڑی خاص روایتیں سنانا ہے کہ وہ جو مقربان الہی ہیں، اللہ کے جو قریب رہے صحابہ و اولیاء کرام، ان کا جو وقت آخر گزرا، انتقال کا جو وقت آیا ان کی، اس تعلق سے جو روایت ہیں وہ کہاں پڑھنے والی ہے۔ اب اس وقت اگر میں پڑھنا شروع کروں گا تو جو ہے وہ لمبا ہو جائے گا، آج کا ٹائم مختصر سا ہے، یہیں پہ جو ہے اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلی نشست میں جو ہے اللہ چاہا تو حاشیہ انصاف نامے میں سے وہ روایتیں پڑھ کے سنایا جائے گی، وہ جو ہے بہلا دینے والی جو ہے روایتیں ہیں کہ جو اللہ کے اتنا قریب رہے ہیں، ان کا جو وقت آخر رہا، جو موت کا وقت رہا ہے، اور ان کے اوپر جو خوف تھا، جو ان کے اوپر جو ہیبت کاری تھی، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے بڑے اعمال جو ہے کدھر کی ہے، بخشنا ہے تو وہ چھوٹے والے بخش لیتا ہے، اس کا رواب ایک الگ ہی ہے، اس کا وہ ایک رواب جو ہے وہ بہت الگ ہے۔ وہ ہمارے اعمال کدھر کی ہو جاتے ہیں، وہ لوگ جو سالوں سال محنت کرتے گئے، دن بھر روزے رہے، رات بھر جو ہے انہوں نے جو ہے قیام کیا، اس کے باوجود وقت آخر جب آیا، جب خدا تعالیٰ کے حضور کھڑا ہونا، ان کو جو ہے ان کا عمل جو ہے مکھی کے برابر معلوم ہو رہا تھا، کچھ نہیں۔ ہم حقیقت میں جو ہے کچھ نہیں ہے، ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب خدا تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں گے تو ہم، اور واقعے میں ہم دیکھیں ایک دن کھڑے ہوں گے، اللہ 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 جو بولتے ہوئے آ رہے ہیں، ایک دن واقعے میں موت 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 جو بولتے آ رہے ہیں، مردوں کو دفناتے آ رہے ہیں، ہم بھی جو ہے اس سے گزرنا ہے، اور اللہ کے حضور جو ہے پیش ہونا ہی ہونا ہے۔ تو جو اس دن ڈر گیا اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے سے، وہ اس دن جو ہے امان میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے اس کے اوپر جو ہے ظلم نہیں کرتا، عدل نہیں کرتا، وہ تو جو ہے فضل کرتا ہے، اس کی رحمت جو ہے اس کے جو ہے غضب کو ڈھانپ لی ہے۔ اللہ چاہا تو انشاءاللہ آپ سنیں گے اگلی نشستوں میں جو ہے کچھ اور واقعات ہمارے واسطے، ہم اس سے جو ہے خائف ہونے کے واسطے جو ہے یہ واقعات جو ہے پیش کی جا رہے ہیں۔ اللہ چاہا تو انشاءاللہ اگلی نشست میں جو ہے حاشیہ انصاف نامے سے جو ہے روایتیں پیش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان کے ساتھ جو ہے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں مزید کورسات جو ہے کچھ عرصے سے جو ہے دور ابھی